سر میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی، تو آج کا اگر ہم اپنے ملک کی مثال لیتے ہیں پاکستان کی، کہ انہوں نے کیا ایسے رولز ریگولیشنز اور ڈسپلنز پرنسپلز یوز کیے کہ ان کے اس وقت بھی نیشنل انٹرنیشنل ریلیشنز کا کنسیپٹ تھا کہ ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز اتنے اسٹرانگ ہوتے گئے کہ نان مسلمز جو ہیں ڈائیورٹ ہوتے گئے. تو آج ہمارے فار ایگزامپل فارن کنٹریز ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈین، اس کے ڈپلومیٹک ریلیشن انٹرنیشنل ریلیشن اس کے بہت اچھے ہیں، لیکن پاکستان کی پولیٹکس میں کیا ایسی کمی ہے، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں کہ ان کے نہ تو انٹرنیشنل ریلیشنز اچھے ہیں، نہ ڈپلومیٹک ریلیشن اچھے ہیں، وہ تو دور کی بات ہے، ان کے اپنے انٹرنل پولیٹکس کا کوئی حال نہیں ہے. تو اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیں کہ انہیں کیا ضرورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے ایسے یہ کانسیپٹس یا اسٹریٹجیز اپنائیں کہ یہ اس پاتھ کو فالو کریں کہ انٹرنیشنل دنیا میں ان کا جو ہے کنونس ہونا شروع ہو جائیں لوگ پاکستان کی طرف. دیکھیں نا، اگین وہی انڈیویجول سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا. انڈیویجول جو ہے یا ملکی سطح پہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہے یا ہماری کیبنٹ ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں کسی بھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہے نا، ٹھیک ہے. اور ہم میں سب میں جو کامن پرابلم وہی ہے کہ ہم بہت ہی سیلفش ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یونٹی نہیں دیکھنا چاہتے اپنی قوم کے اندر، ٹھیک ہے. اور پھر لیڈر بھی جو اوپر ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ بھی کمزور ہوتا ہے بیچارہ نا، ویسے بھی اپنی شخصیت کے حساب سے بھی کمزور ہوتا ہے، لیکن کیونکہ لوگ بھی اس کے ساتھ اس طرح یونائٹ نہیں ہوتے تو وہ بھی پاور لیس فیل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ریزن وہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارے بلیف سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو ہمارا ایمان ہے وہ صحیح نہیں ہے. کہ ایمان کیا ہے، اگر اوور آل دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ دینے سے بڑھتا ہے، اور اصل جو پاورفل چیز ہے وہ انسان کا اندر کا کریکٹر ہے، ٹھیک ہے، جس میں جسٹس کریٹ کریں، جس میں جھوٹ نہیں بولیں، جس میں انصاف قائم کریں، جس میں کمٹمنٹ کریں تو پوری کریں. تو یہ جو اس طرح کی قومیں جب ہوتی ہیں نا، تو ان کو تو کوئی بھی، وہ تو پاورفل ہوتی ہیں نا، وہ پھر کانفیڈنس سے کسی سے بات بھی کرتی ہیں، اپنے ہمسایہ ملکوں سے ڈرتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان سے بات چیت کرتی ہیں. پھر دوسری طریقے سے دیکھیں، ایک ضرورت ہے نا کہ آپ، جیسے میں نے کہا کہ ہسبینڈ کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو ہسبینڈ کی ضرورت ہے، آپ کو پڑوسیوں کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کی ضرورت ہے. اللہ نے وہ نظام بنایا ہوا ہے نا، تو اللہ نے نظام بنا کے آپ کو کنیکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ملکی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ ایسے ہے کہ اکنامکلی مختلف چیزیں مختلف جگہوں پہ پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ہر زمین ایک ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. کوئی ہو سکتا ہے جیسے جرمنی میں گاڑیوں کی انڈسٹری ہے زیادہ، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو اوڈی اور بی ایم ڈبلیو اور یہ جتنے بھی ماک وغیرہ، یہ ساری گاڑیاں جو اچھی گاڑیاں آپ کو سمجھ آتی ہیں، وہ وہاں سے بنتی ہیں. اب وہ کہیں اور اتنی بن نہیں سکتی ہیں اچھے طریقے سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں کا کلائمیٹ، وہاں کے لوگوں کی جو چیزیں ہیں، اور وہاں کا جو میٹیریل ہے وہاں پہ، وہ اللہ نے وہاں رکھا ہوا ہے، اور ہماری زمین میں کچھ اور رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فلانی میں کچھ اور رکھا ہوا ہے. دیتا تو سب کو ایسے ہر جگہ سیم ہوتا، لیکن کیوں پھر اگین وہی بات آ گئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کریں اور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں گے. دس از دا پازیٹیوٹی. لیکن اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو جس میں بیٹھ جاؤں اور میں اگلے کو آنکھیں دکھانا شروع کر دوں، یا میں کہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں فلاں ہوں، تو ایسا نہیں ہے. جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس سچائی کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ان کا بیڈ چیز یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کرتے ہیں، پھر بھی لوگوں سے وہ لے لیتے ہیں، آئل یہاں سے اٹھا لیتے ہیں، فلاں چیز وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں. لیکن ہم جو ہے نا اس میں یا تو تھوڑے سے اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بہت چودراہٹ کے چکر میں چلے جاتے ہیں، تو اگر بالکل نیچے چلے جاتے ہیں تو بالکل لیٹ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو یہ دو ہی ہمارے جو ہے نا وہ پیرامیٹرز ہیں، درمیان میں رہنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کانفیڈنس ہے، اگر کوئی ڈیولپ بندہ ہے، جو ڈیولپ کنٹری کا کوئی بندہ ہے، تو آپ اس کے ساتھ کانفیڈنس سے بات کریں، ٹھیک ہے نا. کہ اس کی یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کوئی سپر سٹار ہے، وہ سپر سٹار تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو ہم انسان ہیں سارے. اس کے پاس وہ چیز ہے، ہمارے پاس یہ ہے، چلیں ٹھیک ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم دے دو، وہ ہم آپ کو یہ دے دیں گے.
تو مینی کے جو ہماری منبع مرکز ہے نا ساری چیزوں کا، وہ ہم ویک چیزوں پہ ہیں. جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں نا یا ان کا ہے وہ ہم ویک فوٹنگ پہ ہیں. مین جو ہے کریکٹر، اب یو کے کی اگر مثال لیں تو یو کے پاس فزیکل ریسورس تو کوئی خاص نہیں ہے، جو فزیکل جو نظر آنے والی کوئی چیز ہے، یا کوئی وہاں کی کوئی ایگریکلچر ٹھیک ہے، یا وہاں کی کوئی انڈسٹری بھی ختم ہو چکی ہے، ٹھیک. تو وہ کیا تھا، وہ ان کو کوئی چیز مطلب ورلڈ وار ہوئی، اس کے اندر سے کوئی چیزیں ان کو سمجھ آئیں گی یار یہ پرنسپلز ہیں، ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، تو وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. تو چھوٹا سا خطہ ہے تو ایسے سارے انگلینڈ کر رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ساری آبادی ادھر ہی ہے، یہ ساری چلی جائے تو مطلب ان کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو لیکن ہمارا کیا فوٹنگ ہے، ہماری میٹیریل کی فوٹنگ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس یہ پیسہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس یہ معدنیات ہیں، یہ فلانا ہے. لیکن ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اٹ از گڈ تھنگ، پاورفل، لیکن اتنی پاورفل نہیں ہے کہ جتنا کریکٹر آپ کا سیٹل ہو جائے تو وہ پاورفل ہے. تو یہ تو آج کی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن جب ہمارے مسلمانوں کی اگر ایگزامپل دیں گے تو آج کی تو ایگزامپل کوئی نہیں ہے نا آپ کے پاس، وہ تو وہی ہے. تو وہاں پہ بھی یہی تھا اس وقت، وہ بلکہ زیادہ تھا کہ امپائر سے چند لوگوں نے امپائر کے ساتھ ٹکر لینا شروع کر دی، 50% 60% سے زیادہ خلافت قائم ہو گئی، ٹھیک ہے، حضرت عمر کے دور میں. تو حضرت عمر کیا تھا، وہ بکریاں چلاتے تھے، ان کے والد صاحب بھی ان کو کہتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ نہ بکریاں بھی نہیں صحیح چلاتا ہے، یا یہ نہیں ہوتا اس کو، ان کو لڑتے رہتے تھے ان کے ساتھ، ایسے ہی ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے نا، مسئلہ ہے نا، وہ ہم جو مور پاورفل چیز ہے نا، مطلب اتنی بھی نہیں ہے. جیسے نا ایک اتنی میں کہوں نا کہ یہ جو میٹیریل ہے، یہ دنیا کی کوئی ریسورس ہے، ریسورس تو ہمارا دنیا کا بہت ہے، افریقہ میں بھی بہت ہے، اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے آبویسلی. جیسے مڈل ایسٹ میں آئل ہے ابھی، ٹھیک ہے، تو آئل دنیا آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر تو پیسے اور آپ کے واویل ہیں، پیسے تو ہیں، لیکن سکہ کس کا چلتا ہے؟ سکہ امریکہ کا چلتا ہے، یا کسی یو کے کا چلتا ہے، یا کسی اور کسی کا چلتا ہے، ان کا تو نہیں چلتا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میٹیریل کی کتنی حیثیت ہوتی ہے. تو ہم اس سے بھی ورث ہے نا کہ ہمارے پاس ہے بھی ہے، وہ ہمارے اندر چھپایا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ بندے کہاں، مطلب کوئی بھی چیز ٹیلنٹ جو بندے ہیں وہ بھی اندر چھپا ہوا ہے، فیئر میں چھپا ہوا ہے. اور کوئی سونا اگر ہے، کوئی معدنیات ہیں، کوئی چیزیں، تو وہ بھی پہاڑوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں. لیکن وہ نکل بھی آئے نا تو اتنی پاورفل نہیں ہے جتنا کریکٹر پاورفل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آج کی دنیا کی بھی میں مثال دے دی آپ کو کہ آج کی دنیا میں بھی جن کا تھوڑا بہت کریکٹر تھوڑا اسٹرانگ ہے نا، وہی نظام چلا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح آنیسٹ بنیں، کس طرح ڈپلومیٹ بنیں، ٹھیک ہے نا، کس طرح مسئلوں کا حل کریں، کس طرح جسٹس قائم کریں، کس طرح یونٹی لیڈرشپ بنائیں. یہ چند چیزیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. اور میٹیریل کا ہوس ہے نا، یہ دماغ سے نکالنی ہے. تو یہ جب ختم ہو جائے گی، جس دن بھی ختم ہو جائے گی، یا جتنے میکسیمم لوگوں کے اندر ختم ہو جائے گی، اس دن بس ٹھیک ہے، آپ کا چلے گا، آپ کے پڑوسی بھی آپ کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کریں گے، دور سے بھی کریں گے، لیکن ادروائز نہیں کریں گے. اگر وقتی طور پہ ان کی کوئی ضرورت ہے تو آپ کی ضرورت لیں گے اور بھاگ جائیں گے، اور آپ کو بھی فیل ہوگا یار یہ لوگ پیسے کے ہیں. آپ کو بھی دھوکا ہوگا کہ لوگ پیسے کی ہوتے ہیں، آپ کا بھی بلیف سسٹم خراب ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے باعث سکسیس ہے یا کامیابی کی ایک وجہ ہے، وہ بڑی ضروری ہے اس کو سمجھنا. ہم یعنی کہ آج کا جو آپ اسلام دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو اس اسلام سے نیئر بھی نہیں ہے، آپ یہ اندازہ لگا رہے ہیں، بلکہ اپوزٹ جا رہے ہیں. تو اس لیے یعنی کہ اکثر جو لوگ تھوڑا فہم رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی کو پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں. انہوں نے ایک بیلنس زندگی گزاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز میں کیا ہوا ہے. جو آج کا اچھا انسان سمجھتا ہے یہ کوئی کام ہے، یہ میں نے نہیں کرنا، میں نے تو پیسے بنانا ہے، میں نے تو ڈگری کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کریں ساری چیزیں، لیکن اپنے اصل رول کو تو نہ بھولیں نا، جو آخرت کے لیے بھی کام آئے گا اور یہاں پہ بھی کام آئے گا.